أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ تمام بہنوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان حفاظت و سلامتی کے سائے میں رکھے اور قرآن پاک کو سیکھنا سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرماتے ہیں اور اسے ہماری آخرت میں توشہ آخرت بنائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے آج ہم سورہ ہجر کا آغاز کرنے لگے ہیں یہ مکی صورت ہے 6 اس کے رکوع ہیں 99 اس میں آیات ہیں اس صورت کی آیت نمبر 94 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے یعنی بعثت کے بعد اگلی جو شروع کے سال تھے ان میں نازل ہوئی کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے اور جو شروع کی آیات ہیں ان میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے یا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم میں جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی اسلام لے آتے. یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی کاہن کبھی مجنون اور اس طرح سے کہتے تھے جن کی حقیقت آگے اسی صورت میں آگے کچھ آیات میں جا کے واضح ہو رہی ہے کہ یعنی آیت نمبر 17 اور 18 آئی تھنک جس میں جو کاہن پن ہے یا اس کی جو وہ ہے حقیقت اس کو واضح کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کفار کی جو اصل وجہ تھی کفر کرنے کی وہ ان کا تکبر تھا. اسی لیے ابلیس کا واقعہ بھی یہاں پر ذکر کیا جائے گا آیت نمبر 26 to 44 میں. اور اس کے بعد مختلف عبرت کے لیے مختلف قوموں کے جو پیچھے گزر چکی ہیں ان کے حالات مختصر واقعات ہیں ان کی طرف ایک نظر ہے. تو یہ ٹوٹل اس ہماری آیت کا جو ہے موضوع رہے گا. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. تو میرے پاس سب سے پہلے سسٹر شاہین کاظمی موجود ہے اور تسکین جہاں عائشہ جبین. جی سسٹر شاہین آپ بسم اللہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ کتاب کی آیات ہیں اور واضح قرآن کی. ایسے کریں گے میم؟ جی صحیح ہے. یہ واضح قرآن اور کتاب کی آیات ہیں. گڈ ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کا سسٹر شاہین. آگے ایک سیکنڈ نیچے پلیز. جی تسکین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہ بھی وقت ہوگا جو لوگ جو کافر ہیں چاہیں گے اگر مسلمان ہوتے. کیا کیسے کریں؟ دیکھیں جی بالکل. الذین کفروا کو پہلے خالی اتنے کا ترجمہ کریں کیا ہوگا؟ الذین کفروا الذین جو کافر ہیں جنہوں نے کفر ترجمہ کر رہی ہیں نا وہ جملہ اسمیہ کا ترجمہ ہو رہا ہے. کفروا فعل ہے ٹھیک ہے ماضی ہے. جنہوں نے کفر کیا ہاں گڈ وہ چاہیں گے. ہاں جی. اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے یا ودا یا ودو کے ساتھ جب لو آتا ہے آگے تو وہ لو کون سا ہوتا ہے؟ لو شرطیہ نہیں شرطیہ نہیں ہوتا. لو کی ہم نے کافی ساری ٹائپس پڑھی تھی. ہم نے ایک ٹائپ اس کی پڑھی تھی کہ لو مصدر کا کام بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ صرف اسی فعل کے ساتھ مصدریہ ہوتا ہے. ودا یا ودو کے بعد اگر کہیں لو آ رہا ہے تو وہ پھر مصدریہ ہوتا ہے ٹھیک ہے.
تو یہاں پر یہ لو مصدر بالکل اسی طرح جیسے ان مصدریہ کام کرتا ہے، لیکن لو کوئی آگے چینجز نہیں لاتا ہے رابی. لو مصدریہ اسی طرح سے کام کر کے اگلا جملہ ہے جو اس کو مصدر کی تعویل میں لے جائے گا، یعنی اس کا صلہ بن جائے گا یہ، اور پھر یہ مل کر کچھ جملے میں بنیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ جملے ٹھیک ہے. میں مل کر عائشہ کیا بن رہے ہیں؟ لو کانو مسلمین کیا بن رہا ہے؟ اس کا مفعول بن جائے گا. ویری گڈ، مفعول بن جائے گا کیونکہ ہمارے پاس فائل تو آلریڈی موجود ہے الذین کفروا. ٹھیک ہے، تو یہ پورا جملہ اس کا مفعول بن جائے گا. اور یہ جو روبا ما لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہ روبا ہم لوگوں نے پڑھا تھا، حروف جارہ میں سے ہوتا ہے. بسا اوقات اس کا مطلب ہوتا ہے تقلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تکسیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب کس وقت یہ تقلیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور کس وقت تکسیر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا. اب ہم اگر اس کانٹیکسٹ پہ غور کریں تو کیا چاہ رہے ہیں کافر؟ مسلمان ہو جاتے وہ. ٹھیک ہے، تو وہ اکثر یہ چیز چاہیں گے. کب چاہیں گے یہ کہ وہ کاش مسلمان ہو جاتے؟ یہ اس وقت چاہیں گے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چاہیں جب مسلمانوں کو فتوحات ملیں گی اور آگے مختلف غزوات میں اور جنگوں میں مسلمان فتح یاب ہوں گے اور ان کا غلبہ ہوگا. اس وقت بھی علماء نے کہا ہو سکتا ہے یہ چاہنا ہو ان کا، یا پھر ان کا یہ چاہنا موت کے وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھ لیں گے، جب ان پہ حقیقت کھل جائے گی اس وقت یہ چاہنا بھی ہو سکتا ہے ان کا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. یا یہ چاہنا آخرت کے دن بھی ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان جو ہوں گے وہ جنت میں داخل کیے جا رہے ہوں گے، جبکہ کفار جو ہوں گے وہ جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں گے. یا اس کے بعد بھی کہ جہنم میں جو کچھ مسلمان جو جن کے اعمال اس طرح نہیں ہوں گے کہ وہ سیدھے جنت میں جا سکیں اور وہ دوزخ میں جائیں گے کچھ عرصے کے لیے، لیکن کفار جب دیکھیں گے کہ ان کا نکال کے جنت میں ڈالا جا رہا ہے، اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اس طرح کی خواہش کریں. تو یہ مختلف علماء نے پوائنٹس یا جگہیں دی ہیں جہاں پہ یہ خواہش کر سکتے ہیں. واللہ عالم بالصواب کہ یہ کہاں ہے، لیکن ساری باتوں پہ یہ حقیقت فٹ آتی ہے کہ کہیں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. جی تسنیم، اب ذرا ترجمہ کر دیں اچھا سا. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی وقت ہوگا جب کافر اپنے مسلمان ہونے کی خواہش کریں گے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ. عائشہ آئیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. آپ انہیں چھوڑ دیں، وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، اور بس عنقریب وہ جان لیں گے. اوکے، ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ. ان قریب ان کو وہ جان لیں گے. دنیا میں کھیل تماشے میں مگن رہیں، فائدہ بھی اٹھائیں دنیا کی نعمتوں سے، لیکن ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت اصل میں تھی کیا. اوکے، ماشاء اللہ. یہ جو فعل ہے یاکلوا یتمتعوا یلہی، یہ جی جی، کون سی اعرابی حالت میں اس وقت عائشہ؟ یہ اس وقت مجزوم ہے، یہ پیچھے فعل امر ہے، ہاں جی، یہ جواب امر ہے سارے. ٹھیک ہے، جواب امر. تبھی ہم جی نے جی ان کا ترجمہ بھی اسی طرح کیا ہے نا، وہ جی کھائیں اور فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے جی ترجمہ بھی اس طرح کیا ہے، نارمل مضارع کا ترجمہ نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا عائشہ. جی مس امینہ آئیے. جی جی دو وما جی اہلک سائمہ، ٹھیک ہے. سمینہ ایک منٹ، مس امینہ کی ٹرن ہے، پھر آپ کو میں کرتا ہوں. جی وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، سوائے اس کے کہ وہ اس کے لیے ایک مقرر وقت لکھا ہوا تھا. ہاں جی، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اچانک ہی اس طرح سے عذاب آ جاتا ہے کسی پہ. ایک مقرر وقت ان کا متعین تھا، ان کو ڈھیل دی گئی، ان کو ان کی طرف انبیاء کو بھیجا گیا، ان کو ہر طرح کی تنبیہ کی گئی، لیکن وہ جب باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق وہاں پر عذاب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے مینا، بہت شکریہ آپ کا. جی مس سسٹر سمینا کیجیے آپ. جی آیت نمبر 7 کرنی ہے نا؟ جی لو جی بالکل، جی نہیں 7 نہیں کرنی، آیت نمبر 5 کرنی. او اچھا سوری، چھوٹی آیات ہے نا تو میں موبائل سے درس دیکھ لی. ٹھیک ہے. ما تسبق من امت اجلها، اور
نہیں سبقت کرتی امت میں سے اپنے اپنے مقررہ وقت نہیں سبقت کرتی یا آگے بڑھتی کوئی امت اپنے مقررہ وقت تک ٹھیک ہے، سے اپنے مقررہ وقت، ٹھیک اپنے ہے، مقررہ وقت سے وما یستأخرون اور وہ نہیں پیچھے رہ سکتی اور نہ ہی وہ پیچھے رہتی ہے۔ دوبارہ ماں آیا ہے تو نہ ہی کا ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پیچھے کیونکہ جی آلریڈی ماں موجود تھا، ٹھیک ہے، اور گڈ، نہ ہی وہ ماشاء پیچھے اللہ۔ جی اوکے، مجھے بتائیے یہاں پہ جو تسبیقو فعل ہے کون سا صیغہ جی استعمال ہوا ہے؟ یہ مونس کا ہے، واحد مونس کا، کیوں؟ کیونکہ امت کے لیے ہے نا۔ ہاں جی، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ من زائدہ ہے، ٹھیک ہے، جی یہ من تقریباً زائدہ ہے، اصل میں یہ امتن ہی اس کا جو ہے فائل تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں جی پر اب آپ نوٹ کریں کہ یستاخرون میں جو فائل ہے وہ مذکر آ گیا ہے، یعنی اس میں جو صیغہ ہے فعل کا وہ مذکر آیا ہے، تو امتن کیونکہ اسم جمع ہے، اس جی کا اگر لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر یا کے لیے فعل تسبیقو آ گیا، اور اس کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کیونکہ اس میں امت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور جی اس لیے یہاں پر معنی کا لحاظ کرتے ہوئے مذکر لے لیا، اور عورت مرد سبھی شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مردوں کو جی غلبہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ دوسرا استعمال معنی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ مذکر آیا ہے، ٹھیک ہے سسٹر سمینا، بہت شکریہ آپ کا، سنوبر آئیے۔ جی میم، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نازل کی گئی کتاب اور تو دیوانہ ہے۔ بالکل، اوکے، نعوذ باللہ، یہ جو لوگوں کا، جیسے ہم نے انٹرو میں اس کی بات کی تھی کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ نے یا تو اپنے پاس سے گھڑ لیا یا آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح کا کلام یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اوکے، الذی کیا بن رہا ہے یہاں پر سنوبر؟ مبتدا بن رہا ہے میم۔ مبتدا، یا ایھا الذی، یہ یا کیا چیز ہے؟ حرف ندا۔ تو اس کی ترکیب استاد محترم نے آپ لوگوں کو کئی دفعہ بتائی کہ ایو یہاں پر منادا ہوتا ہے، اور اس ایو کے لیے جو الذی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا بدل، بدل۔ ہاں یہ بدل ہوگا اس کا، ٹھیک ہے، یعنی الذی اکیلا نہیں، اپنے صلہ کے ساتھ مل کے پورا، ٹھیک ہے، جی میم، جی میم، اوکے گڈ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا سنوبر، جزاک آگے اللہ خیر۔ کشور، بھیا جی کشور آئیے، قالوا یا ایھا الذی نزل، نہیں اگلی آیت، اگلی، جی مان، یہاں سے لو ما، لما، جی جی جی، لو ما تاتین بالملائکتی ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں کیوں نہیں لائے اپنے ساتھ کوئی فرشتہ، ہاں جی ٹھیک کیوں ہو گیا، نہیں ماشاء لاتے، جی اللہ، کیوں نہیں لاتے ہاں جی، ہاں، اپنے کیوں ساتھ نہیں فرشتہ، لے آتے آپ کوئی فرشتہ اگر آپ سچوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ ہاں لوما جو ہے ہاں ہم نے لولا پڑھا ہوا ہے بیسک میں، ہاں آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ اسی کے جی لوما ہو جائے یا لولا ہو جائے، دونوں جو لا اور ما ہے وہ نفی کی عادات ہیں، وہ ایک ہی میننگ پہ، ایک ہی اس پہ انڈیکیٹ کرتی ہیں، لولا کے ہی قائم مقام ہے یہ، اور لولا کے بعد اگر جملہ فعلیہ ہو، ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو وہ پھر تحزیز کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس میں ہو تو پھر وہ شرط کا کام کرتا ہے، تو یہاں تحزیز کا کام کر رہا ہے، اور ان شرطیہ ہے، اس کا جواب کہاں ہے سسٹر کشور؟ جی، آپ کو شرط کدھر ہے؟ ان شرط کن، تو کتا من الصادقین ہے نا، جواب کا ہے، ہاں، اور لو ما ہاں جی، تاتین یہی بالملائکتی، پیچھے، بالکل ویری گڈ، جی جواب جی محذوف ہے، اور وہ یہی پیچھے بات جو ہو رہی ہے وہی اس کا جواب ہے، گڈ، بہت جی شکریہ کشور، آئیے مس ثنا، جی، ما نرسل الملائکۃ الا بالحق، نہیں ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ، وما کانوا اذا منذرین، تب تو وہ مہلت بھی نہ دیے جاتے۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا، گڈ، ماشاء اللہ،
यानी उन लोगों का मुतालबा होता था कि जी अगर आप सच्चे हैं तो आप आपकी सच्चाई की गवाही आके फरिश्ते क्यों नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी ये तंबीह दी जा रही है कि फरिश्ते तो सिर्फ उस वक्त ही आते हैं जब आखिरी वक्त मोहलत खत्म हो चुकी होती है, फिर अजाब नाजिल करने के लिए इस तरह से आते हैं। जाहिर, ओके, बहुत शुक्रिया सना आपका। समिया सुल्ताना आइए प्लीज। और मैं यहाँ से होगा मानुजिला नहीं नहीं, ये मलाइकता हो गया, इन्ना नहनु, नेक्स्ट आयत। ओके इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। बेशक हम ही ने नसीहत को नाजिल किया और बेशक हम ही यकीनन उसकी हिफाजत करने वाले हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। देखिए ये बहुत मशहूर कुरान पाक की आयत है, और कुरान पाक और अहदीस मुबारका, क्योंकि यहाँ पे जिक्र हमने क्या नाजिल किया, जिक्र नाजिल किया या नसीहत नाजिल की, उसमें कुरान पाक भी आ जाता है और अहादीस मुबारका, हुजूर पाक की जिंदगी का एक एक लम्हा, जो आप हम सब जानते हैं कि हर एक एक लम्हा महफूज है। अहादीस मुबारका महफूज है। किसी और मजहब में या किसी और जगह आप देखिए, कहीं भी इतनी ज्यादा हिफाजत नहीं मिलती। ये अल्लाह सुब्हाना ताला का खास वादा जो इस आयत में जिक्र है, उसी की वजह से है कि अल्लाह ताला ने खुद क्योंकि इसकी हिफाजत का जिक्र किया है, वादा फरमाया है, इसलिए आज तक हमारे पास हमारी बगैर तहरीफ के कुरान पाक भी महफूज है, हदीस मुबारक भी महफूज है। लफ्जन बिल्कुल महफूज है, मानन तो इंसान कुछ भी तर्जमे या वो निकाल सकता है ना, कुछ भी मानवी तौर पे नतीजा खस कर सकता है। तो यहाँ पर ताकीदी असलूब देखिए कितने ज्यादा हैं। इन्ना, फिर उसके बाद ज़मीर फसल नहनु, नज़लना, फिर दोबारा, ये सारी जो हैं ताकीदी असलूब है इस आयत में जो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया समिया। आगे आ जाइए, निदा अंसारी। हाँ जी, निदा अंसारी, आयशा खान और शमा अंजुम। जी निदा। जी। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियअल अव्वलीन, और अलबत्ता तहकीक हमने इससे पहले के ग्रोहों में भी भेजा। हाँ जी, यानी रसूलों ही की बात हो रसूलों रही है को। कि हमने, जी बिल्कुल, कि हमने आपसे पहले ही ये भी बहुत सारे जो गिरोह थे उनमें रसूलों को भेज चुके हैं पहले भी। बहुत शुक्रिया आपका आयशा। ये हाँ जी। वमा या वमा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन। और नहीं आए उनके पास कोई रसूलों से कोई रसूल मगर के वो उनका इस्तेहजा उड़ाया करते थे, मतलब हंसी करते थे। हाँ, मजाक किया करते थे उनसे या मजाक उड़ाया करते थे। गुड, ठीक है। यानी यहाँ पे साथ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि पहले भी उम्मतों पे नबी भेजे गए, और इन लोगों का, उस वक्त के लोगों का भी यही शेवा था कि वो नबियों का इस्तेहजा करते थे, मजाक उड़ाते थे उनका। तो आपके लिए इसमें तसल्ली है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि आप परेशान ना हो। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया। शमा, ये जी कल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कज़ालिका नस्लुकुहु फी कुलूबिल मुजरिमीन। इसी तरह डा- इसी तरह हमने डाला उसे मुजरिमों के दिलों में। ओके, बिल्कुल। सलका यसलुकु का वैसे मतलब होता है चलाना। ठीक है, तो यही मतलब है कि हमने डाल दिया उनके दिलों में, मुजरिमों के दिलों में। ठीक है, क्या डाल दिया, यानी ये जो इसके दो मीनिंग्स दिए गए हैं, ये जो ज्यादा करीब तरीन और ज्यादा हुआ है, ये जो इस्तेहजा की करना है, ये इनके दिलों में रचा बसा दिया गया ताकि वो गाफिल ही रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शमांजुम। आगे सिस्टर उस्मा आइए। टीचर ला युमिनूना बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, वो इस पर ईमान नहीं लाएंगे, उनसे पहले तरीके गुजर चुके हैं। हाँ, यानी तुमसे पहले लोगों का यही तरीका गुजर चुका है। ठीक है, या वो भी यही काम किया करते थे, इस्तेहजा करते थे, जितनी भी दावत दे दी जाए उस पे मजाक उड़ाते थे, मानते नहीं थे, ईमान नहीं लाते थे। ठीक है उसमें बहुत शुक्रिया आपका। जीनत इश्तियाक, आइए। जी उस्ताद। वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समाई फज़ल्लू फीही यअरुजून।
اور اگر ہم کھول دیں ان پر ایک دروازہ آسمان سے تو بس وہ اس میں چڑھتے رہیں گے. تو اس میں دن بھر چڑھتے رہیں گے. یہ جو ذلو کا ورڈ ہے نا، جیسے باتا یا بیتو ہوتا ہے، ذلہ یا ذلو، یہ دن کے ساتھ، وقت کے ساتھ متصف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دن بھر اس پہ چڑھتے ہی رہیں گے، یہ مطلب ہے. اوکے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا زینت. عذرا آ گیا یہ. جی. لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. اور وہ کہتے ہیں بے شک کہ ہماری نگاہیں باندھ دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ عذرا. اور آگے حبیبہ ہے ہمارے پاس. حبیبہ جی یہاں میم، پر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لقالو، اس میں یہ لام کون سا ہے؟ لام قسمیہ ہوگا میم. لام قسمیہ. پیچھے غور کیجئے تھوڑا سا. یہ لو آیا ہے نا یہاں، لو کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ لو شرطیہ کے لیے آتا ہے میم. بالکل، لو شرط ہوتا ہے تو پھر جی اس کا میم. ایک جواب ہے اور ایک جملہ جی تو شرط ہے. یہ اس کا جواب الشرط ہے، اور اس کے جواب الشرط پہ لام جی آتا ہے نا، تو یہ اس کا جواب جی میم. الشرط ہے. ٹھیک ہو گیا، گڈ، ماشاء اللہ. اوکے، یعنی یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کوئی آسمان میں دروازہ بھی کھول دیں نا، یعنی ان کو تصدیق دلانے کے لیے، ان کو یقین دلانے کے لیے، اور یہ دن بھر اس میں چڑھتے بھی رہیں، پھر بھی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی یہ یقین نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہم تو مسحور ہوئے ہیں، ہم پر سحر کیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں یا آسمان میں چڑھے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کچھ بھی کر لیجئے، کیسی بھی بڑی نشانی لے آئیے، انہوں نے یقین نہیں کرنا. جی حبیبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. البتہ تحقیق آسمان میں ہم نے ایک قلعہ بنایا اور دیکھنے والوں کے لیے اسے خوبصورت بنایا. اچھا، یہاں پہ جو بروجن میں تنوین ہے نا، وہ تکسیر کے لیے. ٹھیک ہے، کئی قلعے بنائے، کافی زیادہ. ٹھیک ہے، جی اب جی قلعہ سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ برج جو ہے نا، وہ ستاروں کو، یا ویسے تو محل کا بھی ورڈ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے، اصل میننگ جو ہوتا ہے ظہور یا ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، ظاہر ہونا. جی ستاروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی گیلیکسیز، یہ ستاروں کے جو جھرمٹ ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، ان کی طرف اس بات میں ذکر ہے. اور اس سے ظاہر آسمان کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے، دیکھنے والوں کے لیے وہ خوبصورت بھی دکھتے ہیں. تو وہاں یہ جی مراد ہے. بہت شکریہ حبیبہ آپ کا. مس ادیبہ آئیے پلیز. جی مس. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. اور ہم نے اس کی ہر شیطان مردود سے حفاظت کی. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. سوائے اس کے جو چوری سے سن لے تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا شعلہ، تو اس کا ایک چمکتا ہوا شعلہ پیچھا کرتا ہے. ہاں جی، ویری گڈ، ماشاء اللہ. بہت شکریہ مس ادیبہ. بالکل یہاں پر یہی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے ذریعے سے مزین بھی کیا آسمان کو، ان ستاروں کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے اس کی حفاظت بھی فرمائی ہے ہر شیطان سے. یا ایک دفعہ پہلے بھی مجھے یاد ہے، استاد محترم نے بتایا تھا کہ جب کوئی جن یا کاہن تو زمین پہ ہی ہوتے ہیں، تو جن اور جنات ہوتے ہیں شریر قسم کے، وہ آسمان میں جب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں یا کچھ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہوتے ہیں فرشتوں کو، تو اس وقت کچھ کوشش کرتے ہیں اس طرف چڑھ کر کچھ حاصل کرنے کی. ان میں سے بعض اوقات آدھا ادھورا سن لیے جاتے ہیں، ان کے پیچھے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو شہاب ثاقب ہیں وہ مارے جاتے ہیں، کچھ جل کے وہیں بھسم ہو جاتے ہیں، کچھ بچتے بچاتے اگر نکل بھی آتے ہیں تو وہ آدھی ادھوری بات جو انہوں نے سنی ہوتی ہے اس میں اپنا کچھ ملا کے کاہن کو بتاتے ہیں. کاہن آگے سے وہ اپنا جھوٹ اس میں مکس کر کے آگے لوگوں کو بتاتے ہیں. تو یہ وہی والا طریقہ ہے. اور ان کو مارنے کے لیے جو آپ شہاب ثاقب دیکھتے ہیں، یہ انہی کو مارنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. جی زبنسا جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، اور زمین میں ہم نے اس کو پھیلا دیا، اور ہم نے اس میں زمین میں ہم نے اس کو پھیلا دیا. زمین کس کو اور پھیلایا ہے؟ یہ ہم نے اس میں پہاڑ انبت اگائے، ہم نے اس میں ٹھیک ہر ہے. چیز اگائی، ہم نے ہر چیز. یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے سسٹر زبنسا؟ مدد نہ ہا میں ہا کہاں جا رہا ہے پیچھے؟ مددنا میں ہا کی ضمیر مفعول کی کہاں جا رہی ہے؟ جی یہ وہ شیطان کی طرف پیچھے. شیطان کی طرف مؤنث کی ضمیر کیوں جائے گی؟ جی جی اور زمین پھیلانا پہ، زمین پہ. زمین سمائی مؤنث ہے نا، جی بالکل یہ جی اس کی طرف جا رہی ہے. تو پھیلانے کا پھیلایا کس کو ہے؟ اسی کو، زمین کو. ٹھیک ہے، زمین کو زمین کو جی پھیلا دیا. ہم نے اوکے اس کو پھیلایا. جی جی ٹھیک ہے. والقینا، اور ہم نے رکھا اس میں، ہم نے اس پر رکھے پہاڑ، اور ہم ٹھیک نے ہے. اگائی اس میں ہر شے، ہم نے اگائی اس میں ہر چیز نپی تلی. نپی تلی اندازے کے مطابق. ٹھیک ہو گیا، گڈ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سسٹر زبنسا. عائشہ، جی اردا، وجعلنا ایک لکم منٹ عائشہ، اردا منصوب کیوں ہے؟ چلیے کوئی یہ بات نہیں. مفعول ہے ویسے، مفعول ہے، بالکل ہے، لیکن اس کا پھر فعل کدھر ہے؟ چلیے مددنا. عارفہ سے نہیں مفعول. اچھا مدد نہ، اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ مدد نہ میں جو مفعول ہے نا وہ ہا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے اسی کی طرف، ارض کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہی وقت میں ایک فعل اس کی ضمیر میں بھی اور اس اسم میں بھی عمل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی شیخ عارفہ. جی لیکن اس میں اس عمل کو اشتغال کہتے ہیں، جب ایک ویری ضمیر گڈ. فعل. ہاں یہ عمل اشتغال کہتا ہے. ایک دفعہ سرسری سا پچھلی کلاسز میں بھی سر کی اس میں ہمارا ذکر ہوا ہے کہ جب اس طرح سے کوئی اسم آپ کو منصوب مل رہا ہے اور اس کے بعد ایک ایسا فعل ہے جو اس میں صلاحیت رکھتا ہے، یا اس فعل کے ساتھ ایک ایسی ضمیر جڑی ہوئی ہے جو اسی اسم ظاہر کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس عمل کو اشتغال کہتے ہیں. اور یہاں پر ہم فعل محذوف نکالیں گے، وہ یہی فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعل محذوف کے لیے یہ بن جائے گا مفعول، کیونکہ یہ وہی تفسیر جو ہے نا جو بیان کر رہا ہے یہ آگے والا فعل، اسی فعل کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو فعل محذوف نکلنا ہے وہ یہی والا نکلنا ہے. ٹھیک ہے عائشہ، جی اشتغال کہتے ہیں. بہت شکریہ عارفہ. جی آپ ترجمہ کیجیے آگے. جی وجعلنا لکم فیہا معائش ومن لستم لہ برازقین، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزی کا ذریعہ بنایا اور تم اس کو ہرگز بھی نکالنے والے نہ تھے. نکالنے والے، برازقین کا کیا مطلب ہے؟ رزق دوبارہ دینے ترجمہ والے. کریں، دوبارہ کریں اس آیت کا ترجمہ. اور تم اس کے نکالنے والے نہیں ہو. رازق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکالنا تو نہیں مطلب ہوتا نا، روزی دینا مطلب ہوتا ہے. روزی دینے والے، جی روزی دینے والا. ٹھیک ہے، جی جی تو اور تم ہرگز روزی دینے والے نہیں تھے. صحیح ہے، اوکے جی. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. جی نسیم نواز آئیے پلیز. جی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور وَإِن مِّن شَيْءٍ، کچھ بھی نہیں ہے مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، ہر قسم کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اس سے نازل نہیں کرتے مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ. ویری گڈ، بہت شکریہ سسٹر نسیم نواز. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں اور اسے مقررہ وقت پہ ظاہر کرتے ہیں. پچھلے آپ قدیم دور کا انسان دیکھ لیجئے،
آہستہ آہستہ جو ہمارے پاس انرجی کے ذرائع ہیں انہیں پہ آپ نظر دوڑا لیجئے. پہلے آگ کا استعمال شروع ہوا, اس کے بعد انسان کی ضروریات بڑھی تو پھر لکڑی کا استعمال شروع ہوا, لکڑی کو بطور فیول استعمال کیا گیا. مزید آگے بڑھی, اللہ تعالیٰ نے کوئلہ نکال دیا. اس کے بعد مزید آگے بڑھی تو پیٹرول اور گیس نکل آئیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صرف یہ ایندھن کے طور پہ کام کرنے والے, یہ آپ انہی کی طرف اگر آپ نظر دوڑا لیں تو کتنے سارے اللہ تعالیٰ کے جو ہیں, ہر چیز کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں, اور اس نے ایک معلوم مقدار کے مطابق ان کو جو ہے وہ نازل کیا ہے. بہت شکریہ سسٹر نسیم. آگے ہمارے پاس شیخ عارفہ آ جائیے اور ختیجہ ارشد کہکشاں. جی شیخ عارفہ. جی. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. اور ہم نے آسمان سے, اور ہم نے بارآور ہواؤں کو بھیجا, اور ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا, پھر ہم پلاتے ہیں اسے تم سب کو. وما انتم لہو بخازنین, تم ہرگز نہیں اس کا ذخیرہ کرنے والے. ویری گڈ. بالکل اللہ کی مرضی اور نہ اللہ کی منشا نہ ہو تو آپ اس کا ذخیرہ نہیں کر سکتے. کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے نا کہ ڈیم بنا کے ذخیرہ یا کسی طرح سے ذخیرہ کیا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا نہ ہو تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا. وہ اس پانی کو وہاں ٹکنے ہی نہ دے. اب آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جب سیلاب کا دور ہوتا ہے یا جب آتے ہیں سیلاب وغیرہ تو کیا کوئی چیز جمع ہو پاتی ہے؟ سب بہہ نکلتی ہے, ان ڈیموں سے بھی بڑھ کر اوپر آگے نکل جاتی ہے. جی ٹھیک ہے شیخ عارفہ, بہت شکریہ آپ کا. آئیے ختیجہ. جی میم. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور بے شک ہم ہی اسے زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی اس کے وارث ہیں. ویری گڈ. ہم ہی زندہ کرتے ہیں, اس سے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی ماشاء اللہ آپ کا ترجمہ بہترین تھا, بہت شکریہ. جی کہکشاں صاحب آئیے. جی. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. یقیناً ہم نے تم میں سے آگے رہنے والوں کو جان لیا اور ہم نے پیچھے رہنے والوں کو جان لیا. ہاں جی, یعنی اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتا ہے, جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. دین میں, نیکیوں میں, پیروی کرنے میں, اطاعت کرنے میں, ہر لحاظ سے وہ جانتا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہکشاں صاحب. آئیے عروج, شمیم اختر اور سمینہ ملک. جی عروج. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. نہیں, اس سے پچھلی آیت. جی. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرنے والا ہے, بے شک وہ بہت حکمت والا, بہت جاننے والا ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہت شکریہ. آگے آئیے شمیم. جی استاذہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی بدبودار کیچڑ والی مٹی سے پیدا کیا. ہاں جی, بہت شکریہ. ٹھیک ہے شمیم. اب یہ مٹی کی نا ڈفرنٹ قسم کی صورتیں قرآن پاک کے اندر ہی بیان ہوئی ہیں, جس سے مختلف جگہوں پہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. کہیں تراب سے ذکر کیا گیا ہے, کہیں تین ہے کا ذکر ہے, کہیں ہمائی مسنون ہے. تو یہاں پہ فرق کیا ہے؟ خشک مٹی جو ہوتی ہے نا اس کو تراب کہتے ہیں, اگر اس میں پانی ڈال کے اسے گوندا جائے تو وہ تین کہلاتی ہے, اور اگر پڑے رہنے کی وجہ سے اس کے اندر, یعنی گوند کے چھوڑ دیا جائے, پڑے رہنے کی وجہ سے اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے تو وہ ہمائی مسنون کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ ہمائی مسنون خشک ہو کر ڈرائی ہو کے کھنکنے لگے تو پھر اس وقت وہ سلسال کہلاتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیزز ہیں مٹی کے, اور اس طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کریں کہ ہم نے اسے کھنکتی ہوئی جو بدبودار کیچڑ والی مٹی تھی اس سے پیدا کیا ہے انسان. دیکھیے ہماری یہ حقیقت ہے, اور اس کے باوجود ہم لوگوں کے اندر اتنا فخر, اتنا غرور. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھیں اور ہم سب کے لیے بہتری کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری آسانی فرمائے. بہت شکریہ. سسٹر سمینہ نے ابھی کرنا ہے نا ترجمہ؟ جی جی. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. اور جن
उनको हमने इनसे पहले बगैर धुएं की आग से पैदा किया। हाँ जी, या फिर कह सकते हैं लौ से, आग की लौ जो होती है उससे पैदा किया। बिल्कुल ठीक हो गया समीना, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर। वैया की रोजीना, जोया मोहसिन, साजिदा जाहिद। जी रोजीना। जी उस्ताद। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, और जब आपके रब ने उन फरिश्तों से कहा, इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, बेशक मैं बदबूदार खनकती हुई मिट्टी से एक आदमी, एक बशर बनाने वाला हूँ। वेरी गुड, ठीक हो गया माशाल्लाह। जोया आगे। जी जोया मोहसिन। जोया आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी उस्ताद, आ रही है। हाँ जी अब आई। فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين। और जब उस्ताद सवैतु की माना क्या होगी? यानी बराबर करना किसी चीज को, ठीक ठाक कर लेना। जी उस्ताद। और जब हमने उसे बराबर कर दिया और उसमें रूह फूकी, फक़अू लहू साजिदीन, और जोया आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं है, जी बहुत उस्ताद। धीमी आ रही है, बहुत धीमी आ रही है। चलिए साजिदा जाहिद आप कीजिए। सॉरी जोया इसी को दोबारा करूँ? और हाँ आप इसी को दोबारा कीजिए, इसी को दोबारा कीजिए। जी। फ़इज़ा सव्वैतुहु वनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। तो जब इसे मैं पूरा बना लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम इसके लिए गिर पड़ना सजदा करते हुए। वेरी गुड, ठीक हो गया। ये फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया साजिदा। आगे हमारे पास है हलीमा। हलीमा आइए। रेशमा तनवीर भी आ जाइए। जी हलीमा। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाइन। अजमाउन। तमाम फरिश्तों ने, जी ओके ठीक है। जी सबके सब फरिश्तों ने सजदा किया उन्हें। हाँ सबके सब तमाम फरिश्तों ने फिर यानी सजदा किया। अब मुझे ये बताएं, ये कुल्लुहुम क्या चीज है यहाँ? कुल्लुहुम ताकीद के लिए आया। वेरी गुड। और अजमाउन? अजमाउन ये भी ताकीद के लिए। ये भी ताकीद के लिए आया। ये ताकीद नंबर 1 है या ताकीद नंबर 2 है? जो ये जी ताकीद कौन सी है, मानवी या लफ्जी? ताकीद की दो अकसाम पढ़ी थी ना हमने, एक लफ्जी होती है, एक मानवी होती है। तो ये कौन सी है? जी उरूज, कौन सी है? ये मानवी है। वेरी गुड। लफ्जी में वही लफ्ज रिपीट होते हैं हलीमा, ठीक है? जी यानी वही सेंटेंस रिपीट हो जाएगा, वही अगर फाइल की ताकीद लानी है तो फाइल रिपीट हो जाएगा, वो वर्ड दोबारा रिपीट हो जाता है। लफ्जी ताकीद वो होती है। मानवी ताकीद में कुछ अस्मा हैं मखसूस, वो जो उनके बढ़ाने से वो मानवी ताकीद पैदा होती है। अजमाउन भी उसी में आता है और कुल्लुहुम भी उन्हीं में आता है। दोनों मानवी ताकीद के लिए इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है? जी और ये कुल्लू जो जी होता है सर। हमेशा मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है, उसके जो मुजाफ इलैह होता है वो अदद में और जिन्स में जिसकी ताकीद बयान की जा रही है उसकी मुताबिकत रखता हुआ आता है, ठीक है? जी चलिए बहुत शुक्रिया अलीमा आपका। आगे रेशमा आप कीजिए। इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने अबा अन यकूना मा साजिदीन, न किया सजदा, नहीं साथ हुआ सजदा करने वालों के। अबा का क्या मगर तर्जुमा है? इब्लीस नहीं माना, नहीं मानना। फेल है ना, तो आप करेंगे उसने इनकार कर दिया, ठीक है? अच्छा अच्छा, जी जी। मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया कि वो सजदा करने वालों के साथ हो। वेरी गुड। अगर हम इसका मजदरी तर्जुमा करें तो आप कोशिश करके कर लेंगी, ट्राई कीजिए।
مگر اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ہونے کا آپ نے ہونا، کیونکہ مصدری میننگ ہے ہونا، ٹھیک ہے، یا ہونا جو ہے تو ہونا ہونا چاہیے آپ کے ترجمے میں. اچھا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو. وہ کے کا ترجمہ آ رہا ہے نا، نہیں وہ کے کا ترجمہ آ رہا ہے. چلیں کوئی بات نہیں، ہم کسی اور سے ٹرائی کرواتے ہیں. جی عذرا آپ کریں گی کوشش، یا زبیدہ آپ؟ مگر بسم اللہ الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس نہ مانا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا. ہاں ٹھیک ہے، ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو میں چاہ رہی ہوں نا کہ مصدری ترجمہ وہ نہیں ہے. زبیدہ آپ ٹرائی کیجیے. الا ابلیس کے ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے. ابھی بھی کیا آ رہا ہے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا ہونے کا آنا چاہیے تھا مصدری ترجمہ، ٹھیک ہے، ہونے سے انکار کر دیا. صحیح ہے، چلیے سجدہ ٹھیک. کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر. ہاں ٹھیک ہے. عذرا آپ کیجیے آگے اب. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس اور فرمایا اے ابلیس کیا تجھ کو ساتھ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس کیا ہاں تجھ کو تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا. ٹھیک ہے زبیدہ آپ کیجیے آگے. قال ألم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میں وہ نہیں ہوں کہ سجدہ کروں کسی بشر کو. آپ نے اسے پیدا کیا کنکناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے. ہاں اوکے، میں ایسے بشر کو سجدہ کروں. کیوں ایسے کا ترجمہ کر رہی ہوں میں؟ کیونکہ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ جملہ بشر ان کے لیے صفت بن رہا ہے. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا. جو سسٹرز موجود ہیں 15 آگے، ان سے معذرت ہمارا، کیونکہ 33 آیات تک ہی تھا، تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہونی ہے. کل ہم اگلی 33 آیات دیکھیں گے. 3 دن میں ہماری صورت انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اس ویک آپ لوگوں سے جمعے کی کلاس کے لیے کہا گیا ہے. سیٹرڈے آپ لوگ آف کر لیجئے گا، جمعے کو کلاس لے لیجئے گا، تاکہ ایک تو کنزیکٹو رہے، مسلسل ہماری صورت ختم ہو جائے، اور تھوڑا سا میرے لیے عید ہو جائے گی. ویکینڈ پہ کلاس لینا تھوڑا، گھر پہ ہوتے ہیں لوگ سارے، وہ مشکل ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کے کوپریشن کا بہت شکریہ. اس دفعہ ہم جمعے کو کلاس رکھ کے، ویسے آپ کا فرائیڈے آف ہوتا ہے، جمعے کو کلاس رکھ کے سیٹرڈے آف کر لیں گے، اور پھر آپ کی جو نیکسٹ صورت ہے انشاءاللہ وہ سنڈے سے سٹارٹ ہو جائے گی. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. یہ صرف اس ویک کے لیے ہیں، نیکسٹ ویک سے پھر انشاءاللہ آپ کی وہی روٹین رہے گی. بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کی آمد کا. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، سننے کو، بیٹھنے کو، پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اس کے ایک ایک لمحے کے بدلے آپ لوگوں کے لیے بہترین اجر محفوظ فرمائے. دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو انعامات سے نوازیں. بہت شکریہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.